ہیں اتنا کچھ سننے کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو اب دل چاہتا ہے کہ پتہ کریں کہ یہ کون تھیں اور کہاں پر رہتی تھیں اور ان کی شادیاں کیسے ہوئیں. تو ہم تھوڑا سا اس طرف دیکھ لیتے ہیں. خاندانی پس منظر ان کا یہ ہے. نام ان کا اسما تھا، والد کا نام امیس بن سعد، والدہ کا نام ہند بن عوف، اور ان کی ایک ہمشیرہ، ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی یہ بہن تھی. دوسری ان کی جو بہن تھی وہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی. دوسری بہن حضرت عباس کے پاس تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ ام الفضل. اور انشاءاللہ ان کے بارے میں کو میں پڑھاؤں گی. ام الفضل بھی بہت زبردست خواتین میں حضرت میمونہ. اور پھر تیسری ہمشیرہ جو تیسری بہن تھی وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے پاس تھی. اور آپ یہ دیکھیں ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا تھی. سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا ذوالجناحین سیدنا جعفر بن ابی طالب اور رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہوئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا دونوں نے دین کی حفاظت کے پیش نظر حبشہ کی طرف ہجرت کی. پھر اس کے بعد دونوں ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ گئے تھے. حبشہ کے اندر ہی حضرت اسما بنت امیس کے 3 بیٹے ہوئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے. اور آپ دیکھ لیں کہ ہر طرف بچے ان کے ہو رہے ہیں اور وہی بچے پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ زیر سایہ پھر انہوں نے پرورش پائی تھی. تو 3 بیٹوں کو انہوں نے جنم دیا جن کے نام ترتیب بار یہ تھے. ایک محمد تھے، ایک عبداللہ اور ایک عون تھے. اسما بنت امیس تھی، ان کے 3 بچے تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے. اب میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ مدینہ کب آئے تھے؟ جب فتح خیبر ہو چکی ہوئی تھی، اس کے بعد یہ مدینہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث بھی ہے، اشبہت خلقی و خلقی. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تمہاری شکل و صورت و اطوار مجھ سے ملتے جلتے ہیں. یعنی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کس سے ملتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا، اب مومن بہنوں کے بارے میں دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا اور ان کی بہنوں کو الاخوات المومنات کہا تھا. یعنی دنیا میں ان کے مومن ہونے کی گواہی مل گئی تھی. اللہ کرے کہ ہماری بھی گواہی کوئی فرشتے دے دیں اور کوئی ایسا ہو جو ہماری بھی گواہی دے دے اور اللہ ہمیں بھی مومن لوگوں میں شامل فرما دے. آمین یا رب العالمین. اور ان کی زندگی میں ایمان سے بڑا تحفہ اور اعزاز کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں کتنا زبردست تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. میں نے آپ کو بتایا نا عشرہ مبشرہ اور اس کے بعد بہت ساری خواتین کو بھی جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی، تو ان میں یہ بھی شامل تھی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاخوات المومنات، بے شک یہ بہنیں مومن ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے الاخوات مؤمنات میمونۃ زوج النبی و ام الفضل بنت الحارث و سلمہ امرات حمزہ و اسماء بنت امیس. 4 مومن بہنیں، میمونہ، ام الفضل بنت حارث اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمہ اور اسما بنت امیس. تو ان کو 4 بہنوں کو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے. 4 کو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے، کتنی بڑی بات ہے. دانے دعوت اور جہاد میں ان کا بڑا کردار تھا، جہاد بھی کرتی تھی، دعوت کے میدان میں بھی آگے آگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں ہم یمن میں تھے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر ملی. میں اور میرے 2 بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے سفر ہجرت پر نکلے. میں اپنے دونوں بھائیوں میں سے عمر میں چھوٹا تھا. ایک کا نام ابو بردہ تھا اور دوسرے کا ابو رحم. ہمارے ساتھ میری قوم کے 52 یا 53 لوگ بھی موجود تھے. ہم کشتی پر سوار ہوئے، سمندر کی لہروں نے ہمیں حبشہ کے ساحل پر پہنچا دیا. وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملے. پھر ہم سب اکٹھے مدینہ منورہ کی طرف محو سفر ہوئے. تو یہ راستے میں جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے خواہش مند تھے وہ بھی حضرت جب آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر فتح ہونے کے بعد. پھر کچھ لوگ ہم کشتی والوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہجرت کے حوالے سے ہم تم پر سبقت لے گئے. تو یہ بھی ابھی میں نے آپ کو سارا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سارا واقعہ سنایا ہے.
جو کہ ہم نے اپنے سمری میں بھی سارا آپ کے سامنے آ گیا. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت لوگ آتے ہوتے تھے حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے پاس اور پوچھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا, اور پھر اس طرح وہ بڑا خوشی خوشی بتاتی تھی اور حدیث بتاتی تھی سارا کچھ, اور پھر اپنی سعادت پر خوش رہتی تھی, نازاں ہوتی تھی. پھر اسی طرح ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو موسیٰ میرے حوالے سے بار بار یہ حدیث بیان کرتے تھے, کیا کہ جو ساتھ آئے ان پر سبقت کون لے گئے, یہ 2 ہجرتوں والے. اپنے بارے میں کیا خیال ہے, یہاں پر لکھیں ایک نقطہ, کتنا پیارا نقطہ ہے. تو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. ہم دیکھیں جو اتنے 100 سال کے بعد ہم پیدا ہوئے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارا درجہ بھی کتنا اونچا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی طرح حضرت جعفر بن طیار کی بیوی تھی. حضرت جعفر بن طیار نے مدینہ منورہ میں مستقل رہائش اختیار کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہر مارکے میں جانے لگے, ہر مختلف جنگوں میں شریک ہونے لگے. رومیوں کے خلاف جب لڑی جانے والی جنگ موتا میں جن 3 اشخاص کو یکے بعد دیگرے امیر لشکر بننے کا حکم دیا تھا, اس میں ایک حضرت جعفر بن طیار بھی تھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چلتا جا رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو اب حضرت جعفر بن طیار جب وہاں پر شہادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ سیدہ اسما رضی اللہ عنہا خود شہادت کی داستان کچھ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ جب جعفر اور اس کے ساتھی شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں 40 عدد چمڑے کی کھالوں کو رنگ دے چکی ہوئی تھی. کتنی محنت کرتی تھی. کہا جاتا ہے چمڑے کی کھال رنگنا بہت مشکل کام ہے. 40 چمڑے کی کھالیں انہوں نے رنگ یہ دے چکی ہوئی تھی. اچھا اور سنیں, آٹا گوند لیا تھا, اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے ان کے سروں پر تیل لگا چکی ہوئی تھی, اپنے گھر کے سارے کام کر چکی ہوئی تھی, انہیں صاف ستھرے کپڑے پہنا دیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ. میں نے تمام بچوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, آپ ان سے پیار کرنے لگے. میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں گھبرا گئی, میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, خیر تو ہے, کیا آپ کو جعفر اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر پہنچی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج وہ سب شہید ہو گئے ہیں. سیدہ اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہ بات سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے. میں آہو زاری کرتی ہوئی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی. میری آہو بکا سن کر عورتیں میرے گھر میں اکٹھی ہونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے, اہل خانہ کو ارشاد فرمایا آج جعفر کے گھر والوں کو فراموش نہ کرنا, ان کے لیے کھانا تیار کرو, وہ اپنے سربراہ کے غم میں ہیں. اور آپ دیکھیں ہم گھروں میں جا کر کیا کہتے ہیں, آج دوپہر کا کھانا نہ بنانا, انہی کو جا کے ہم نے لوٹنا ہے جن کا اپنا پیارا فوت ہوا ہے. ادھر ابھی جنازہ جاتا نہیں اور ادھر ہم بوٹی بوٹی کی فرمائش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے کھانوں سے بچائے, ایسے کھانوں سے بھوکا رہنا بہت بہتر ہے کہ جو کھانے ہم کسی کی تکلیف کے طور پر ان کو تکلیف دے دے کر لے رہے ہوتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں یہ تمام رسمیں جو ختم ہو جائے, اللہ ہمیں ان رسموں کو ختم کرنے کا موقع. آج کل ہم تھوڑا سا اپنی شان دکھانے کے لیے جی کہ ابھی جنازہ اندر پڑا ہوا ہے تو لوگ بوتلیں بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں, جوس بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جنازے کی پرواہ نہیں ہوتی ہمیں, اس کے کفن دفن کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی, اس کی تدفین اچھی ہو جائے, اس کے لیے ڈولی آ جائے, ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. مین پرواہ ہمیں کس چیز کی ہوتی ہے؟ پیٹ بھرنے کی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے بچائے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا اسما رضی اللہ عنہا اس وقت یہ عرب میں یہ دستور تھا کہ عورتیں شور مچاتی تھی, چیختی تھی, سینہ پیٹتی تھی, تو ان کو سختی سے منع کر دیا کہ نہ نازیبا بات کرنی ہے اور نہ سینہ کو بھی کرنی ہے. جیسے آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں بتایا تھا وہی سارا واقعہ ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ عنہا کے پاس تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے. اور ہم تیسرے دن کیا کرنے جاتے ہیں؟ کھانا کھانے. کل ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بس کلوں میں تو کھانا دینا ہی دینا اور سب نے کھا کر ہی آنا ہے. پھر اسی طرح غزوہ حنین کے دوران سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ ام رومان رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی, فوت ہو گئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام دیا.
सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु जैसी मिसाली शख्सियत के पैगाम को कैसे मुस्तरद करती, उनकी खूबियां बेशुमार थीं। फिर सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा इस जलीलुल कदर हस्ती के घर में दाखिल हो गई, जिससे सबसे पहले नूर ईमान से अपने दिल को मुनव्वर और अपनी आंखों को ठंडा किया था। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु ने सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के बाद इस पर और इसकी औलाद पर मोहब्बत और शफकत निछावर कर दी। 3 बेटे लेकर आई थी पीछे से। हमारे यहाँ एक भी बच्चा होता है तो शोहर पहले यही कहता है, हाँ शादी नहीं करनी बच्चों वाली से, और अगर शादी हो भी जाए तो कहा जाता है बच्चे नानी को दे दिए जाए। ये देखिए कितनी बड़ी बात थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के अपने भी औलादे हैं, लेकिन आने वाली बीवी के बच्चों पर मोहब्बत और शफकत निछावर कर रहे हैं। शादी के बाद हिज्जतुल विदा में हजरत अस्मा वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और हिज्जतुल विदा किसके साथ हो रहा था? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, हिज्जतुल विदा में वही थे ना, एक ही हज किया। तो अभी इन्होंने भी फिर इसका मतलब कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने की सादत हुई। अब एक प्रेग्नेंट औरत है और ये फिर ऊंटों पे जा रही है। उस वक्त कोई ऐसी सवारियां तो नहीं थी, ऊंट थे, कश्तियां थी, तो उन पर ये जा रही हैं। तो आप ये देखें कि, और ये भी लास्ट डेज की प्रेग्नेंट औरत है, ये भी आप जहन में रखें। क्यों कि जिस वक्त ये जाती हैं हिज्जतुल विदा के लिए, तो जाते हुए रास्ते में सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ मोहम्मद बिन अबी बकर सदीक ने जन्म लिया। और ये कौन थे? हजरत अबू बकर सदीक के बेटे जो इनसे हुए। तो अब आप देखें कि उस वक्त औरतें कितनी हरीस थी कि हमें नेकियां मिल जाए। वो ये नहीं देखती थी कि हम प्रेग्नेंट है, वो ये नहीं देखती थी कि हमने कोई और काम करने, वो कहती थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना है, इससे बड़ी और क्या सादत हो सकती है। और वो साथ चल पड़ी, अपनी दर्दों की भी फिक्र नहीं थी। अगर ये उस वक्त कहती मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, अगले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चली जाऊंगी, तो किसको मालूम था कि अगले साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज नहीं करना। हम हमेशा नेकी के काम क्यों डिले करते हैं? अगले साल कर ले, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। देखें कि इन्होंने रास्ते में बच्चे को डिलीवर किया, वहां पर मक्का में फिर बच्चे को डिलीवर किया इन्होंने, और इमाम नसाई में ये हदीस हमें मालूम होती है। फिर इसी तरह सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा सैयदा अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु की हर मुसरत और शादमानी में बराबर की शरीक रही। पहले शोहर की भी दिलजोई, दूसरे शोहर की, शोहर शोहर है चाहे पहला है कि दूसरा है, दोनों वफा के पैकर मियाँ बीवी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनियाए फानी से कूच करने और वही के मुनक़ता होने का इंतहाई सदमा पहुंचा। और एक और चीज आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जिस वक्त इनका बेटा पैदा हुआ, हज का मौका आया और मैदान अरफात का मौका आया, तो सैयदा अस्मा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि आप फौरन जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि मैं तो इस हालत में हूँ, क्योंकि आप देखें ना उस वक्त बच्चे की डिलीवरी हो गई थी और सैयदा अस्मा तो उस वक्त नापाकी की हालत में थी, नफास होता है ना वो, तो नफास की हालत में थी। तो अब उन्होंने जब पूछा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उससे कहो कि नहा ले और साफ कपड़ा रख ले और अरफात के सारे काम पूरे करे। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इतना अच्छा नुक्ता हमें मिला इनके जरिए कि अगर औरत की डिलीवरी हो जाती है तो भी वो अरफात के मैदान में जाकर हज के अपने तमाम रिचुअल्स करती है, सिर्फ खाना काबा का तवाफ नहीं करती। खाना काबा का तवाफ तब करेगी जब वो पाक हो जाएगी। लेकिन जी, और लेकिन आजकल के दौर में क्योंकि फ्लाइट डिले नहीं हो सकती, तो आजकल के दौर में अरब में आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिसमें 4 घंटे या 5 घंटे के लिए ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाती है, आप बिल्कुल साफ हो जाते हैं। फिर उस हालत में औरत को कहा जाता है कि तवाफ भी कर लो, क्योंकि तवाफ अफाजा जरूरी होता है, उसके बगैर आप वापस नहीं आ सकते। इसी तरह तवाफ विदा भी जरूरी होता है, तो उसको कहा जाता है तवाफ अफाजा भी कर लो, तवाफ विदा भी कर लो। 6 घंटे 8 घंटे आपकी ब्लीडिंग रोक दी जाती है। अब वहां पर ये इंजेक्शन लगता है क्योंकि आपको अपनी फ्लाइट में ही वापस आना होता है। इसके अलावा उल्मा ये फरमाते हैं जिस वक्त इंजेक्शंस नहीं थे तो उस वक्त उल्मा ये फरमाते थे कि अगर बहुत मजबूरी है और औरत ने वापस जाना है और कोई दूसरा चारा नहीं है और उससे तवाफ अफाजा रह गया है या तवाफ विदा रह गया है, तो औरत साफ कपड़ा रखेगी, अच्छी तरह अपना लंगोट बांधेगी, जी नहा धोकर साफ कपड़ा रखेगी, लंगोट अपना बांधेगी कि कहीं गंदगी ना हो, और औरत जो है वो तवाफ करके तवाफ विदा भी कर सकती है, तवाफ अफाजा भी कर सकती है। और इस पर कुछ उल्मा को इख्तिलाफ है, लेकिन
بہت سارے علماء کا اس پر اجماع ہے، جن میں عرب کے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں انجیکشن تو اب کی اجازت، جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اگر مجبوری ہے تو وہ یہ سارے کام کر کے وہ واپس آ سکتی ہے، اس کا وہ طواف بھی قبول ہو جائے گا۔ اور دیکھیں جب طواف افاضہ کیا جاتا ہے تو اس میں سعی بھی کی جاتی ہے، تو سعی کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، وضو ہونا چاہیے، اچھی بات ہے طہارت، لیکن شرط نہیں ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کے لیے وضو شرط ہے، لیکن طہارت سے ہو تو بہت بہتر ہے۔ دیکھیں عبادت تو طہارت سے ہی ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اور صحیح میں آپ کہاں وضو کریں گے؟ تو اگر آپ کو مشکل ہے تو پھر وداؤٹ وضو بھی ہوتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کے لیے آپ کی طہارت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک خاتون، پھر وہ دیکھیں نیو بورن بیبی، ہمارے نیو بورن بیبی کو لے کر خواتین بستروں سے نہیں اٹھتی، اور یہ اس کے ساتھ یہ حج کر رہی ہیں، اور پھر اگلے سال دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں، ان کو کتنی بڑی سعادت ملی، اس بچے کی ڈیلیوری کی سعادت بھی مل گئی اور بیٹا بھی ہو گیا، کہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم نے ان سے سیکھی۔ پھر خلافت پہ براجمان ہونے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے دوسرا کٹھن مرحلہ جو پیش آیا تھا وہ مرتدین کے ساتھ تھا۔ کچھ لوگ مرتد ہوئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس دور میں بھی جتنے بھی مشکلات آتی رہی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو تھیں، یہ بہت زیادہ اپنے شوہر کی ساتھ ساتھ رہیں، اپنے شوہر کی دلجوئی کرتی رہیں اور اپنے شوہر کو ہر طرح سے سکون پہنچاتی رہی، جو کہ آج کل ہم خواتین کے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا اگر میں وفات پا جاؤں، تو اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آیا منع کر دیا۔ آپ دیکھیں روزہ رکھ لیتی ہیں اگر یہ تو نہلانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے پہلے سے ہی بتا دیا تھا۔ اور جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ زیادہ چمکنے لگ گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزاع میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا، قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے، نہیں، قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسپیشلی کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے، فوت ہونے والے کو نہ کہیں آپ پڑھیں۔ دیکھیں انہوں نے تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی، اللہ ان پر رحمت کی برکھا برسائے اور ان پر اپنا فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا ایک اور ان کی خوبی دیکھیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھی، لیکن جس دن سیدنا ابو بکر صدیق نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہیں رکھا، منع کر گئے تھے نا۔ کیا پتہ چلتا ہے، ایک اور کیا پتہ چلا کہ نفلی روزہ، فرضی نہیں، نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ نہیں رکھ سکتی، بیوی نہیں رکھ سکتی، لیکن نفلی روزہ، اور فار ایگزامپل آپ کے فرضی روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور آپ رکھنا چاہتی ہیں تو وہ آپ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ فرض ہے۔ نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھا جاتا۔ تو ایک اور دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہمیں پتہ چل، آپ کو سمجھ آ رہی ہے ان کی زندگی، کتنے مسائل ہمیں سمجھ آ گئے ان کی زندگی سے۔ اور پھر انہوں نے اپنے جلیل القدر عالی مقام خامن کی میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور یہ سید بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی اچھی رفقہ حیات ثابت ہوئی، بہت اچھی بیوی ثابت